ابن ماجہ میں حدیث ہے، عن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو اور اچھی تربیت کے ذریعے ان کو حسن اور ادب سے آراستہ کرو۔ حسن اور ادب یعنی حسن سلوک کے ساتھ حسن ادب ان کو سکھاؤ، ادب آداب اولاد کو سکھاؤ، جس کو کہ ہم تربیت کہتے ہیں۔ تو بہت ہی معنی خیز حدیث ہے اولاد کا اکرام، کہ اولاد کا تم کو اکرام کرنا ہے، ان کو ویلیو کرو۔ اولاد بہت قیمتی ہوتی ہے۔ جس طرح کا رویہ بچپن میں والدین اولاد کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، اس کا بچے کی شخصیت پہ دیر پا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر شروع ہی سے بچے کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے گا اور اس کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھا جائے گا تو یقیناً یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ وہ معاشرے کا ایک مثبت کردار ادا کرنے والا فرد بنے گا۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کی عزت نفس کا اتنا زیادہ خیال کیا جائے، اس کی کانفیڈنس کی اتنی زیادہ باتیں کی جائیں کہ پھر اس کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ کہیں کمپرومائز ہونے لگ جائے، اس کی غلطی پر اس کو روکا ٹوکا نہ جائے، تو بچپن کی غلطیاں پختہ ہوتی چلی جائیں اور بڑے ہو کے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کا سبب بنے۔ مثال کے طور پہ بچوں کو ٹینٹرمز تھرو کرنے کی عادت ہوتی ہے، بہت غصہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، اپنی ضد منوانے کی عادت ہوتی ہے، اپنی بات منوانے کی، یہ بچوں کے ہم دیکھتے ہیں طور طریقے ہیں۔ تو اگر ان کو تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے اگر صحیح نہیں کیا جائے گا تو وہ بڑے بھی ہو جائیں گے تو وہ بچپنا ان کے اندر رہ جائے گا۔ تو اکرام کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ ہے اس کی قدر کی جائے، اس کو بیکار، بوجھ، گھٹیا نہ سمجھا جائے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ ان کو بتائیں کہ ہمیں تم سے کتنا پیار ہے، ہمیں تم سے کتنی محبت ہے، ان کا بھرپور خیال کیا جائے، ان کی ضروریات کا، جسمانی، نفسیاتی، جذباتی، معاشی، معاشرتی تمام ضروریات کا خیال کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تعلیم اور تربیت کا بھی بندوبست کیا جائے۔ اور اس میں سمجھانا بجھانا، بچوں سے بیٹھ کے بات کرنا، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں کمیونیکیٹ کرو بچوں کے ساتھ۔ سب سے قیمتی چیز جو ماں باپ بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے پیار اور وقت۔ وقت دیں بچوں کو۔ وقت دینا خود تربیت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر وقت نہیں دے سکتے، بہت لمیٹڈ ٹائم بچوں کو دیا جاتا ہے، تو پھر بعض دفعہ اس میں تربیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اولاد کے ساتھ پیار، محبت، شفقت کا معاملہ، ان کو احساس دلانا کہ تم کتنے ہم کو پیارے ہو، اور یاد رکھنا کہ اگر وہ چھوٹے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو بے تحاشا مارنے پیٹنے اور گالیاں دینے کی ماں باپ کو اجازت ہے۔ اس کے بارے میں محتاط رہیں۔ خاص طور پہ ہمارے ہاں جو آج کل یہ پڑھائی کا بوجھ پڑ گیا ہے آ کر بچوں پر، اور بچوں سے زیادہ ان کے والدین کے اوپر، اس سے بھی پیرنٹس چلڈرن ریلیشن شپ بہت متاثر ہوئی ہے۔ ہمارے اپنے پسند کے گریڈز نہیں آ رہے ہوتے کہ ہم معاشرے کے اندر فخر سے کہہ سکے کہ میرے بچے کا یہ رزلٹ آیا، میرے بچے کو فلاں انسٹیٹیوٹ میں داخلہ مل گیا۔ تو بیسکلی بچے سے زیادہ بعض دفعہ اپنی بھی فکر ہوتی ہے ماں باپ کو، یا ہو سکتا ہے یقیناً ماں باپ کو بچے کی بھی فکر ہو، لیکن اس میں اگر اپنا تعلق برباد کر بیٹھے اور بچے کو والدین ہی سے چڑ اور نفرت ہو گئی، اور جب وہ بچپن کا سوچے گا بڑا ہو کر تو سوائے ڈانٹ ڈپٹ سختی اس کے علاوہ اور گریڈس کی فکر کے علاوہ کوئی اور اس کی یادداشت اگر نہ ہوگی تو بتائیں کیا فائدہ ہوا۔ تو ایک مناسب حد تک یقیناً تعلیم کی اہمیت کا احساس دلانا چاہیے، لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ اس کو پھر اپنے لیے ایگو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ یہ ذہنوں سے ہم نکال دیں کہ بہترین تعلیمی اداروں سے پڑھ کر نکلیں گے بچے تبھی وہ اچھے انسان، اچھے مسلمان بن سکیں گے، کامیاب انسان بن سکیں گے۔ ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کی پڑھائی کی فکر نہ کریں، لیکن ذرا ریشیو پروپورشن رکھ لیں کہ پڑھائی پہ
کتنا زور دینا ہے، ایسا نہ ہو کہ باقی تعلقات کے جو مختلف پہلو ہیں ان پر زد پڑنے لگ جائے، ان کی پھر دینی تربیت رہ جائے، یا ماں باپ سے تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہونے لگ جائیں، یا بچے کی شخصیت جو ہے اس کے اندر کوئی دراڑ آ جائے، کوئی کریکس آ جائیں. اور ساتھ ساتھ ان کو پھر تربیت دیں، تمیز سکھائیں، تہذیب سکھائیں. کئی اولاد کی تربیت کے پہلو ہوتے ہیں. اس کو طہارت سکھائی جاتی ہے، ہائیجین سکھائی جاتی ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. اسی طرح معاشرتی آداب اس کو سکھائے جاتے ہیں، کھانے پینے کے آداب سکھائے جاتے ہیں، دین سکھایا جاتا ہے، اپنی ذمہ داری خود اٹھانے کی اس کو ترغیب دی جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے کام بچوں کو دیے جاتے ہیں کہ چلو تم یہ کام کرو، اس سے بھی ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور ذمہ داری کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے. بچوں کے اندر سینس آف انٹائٹلمنٹ نہ آ پائے کہ سب کو ہمارا ہی خیال کرنا چاہیے اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی کا خیال کرنے کی. تو حسن آداب کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ بچوں کا لینے والا مزاج کنٹرول کیا جائے، نہ بنایا جائے. نہیں کہہ رہے ہم، اس لیے کہ بچوں کو شوق بہت ہوتا ہے تحفے تحائف لینے کا. بچوں کو کیا، سبھی کو ہوتا ہے. تو ایک شوق اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو دینے والا بھی بنائیں. جو ان کی اپنی پاکٹ منی ہے، کہیں چلو شیئر کرو، چلو اپنی نانی کے لیے، دادی کے لیے، بہن بھائی کے لیے، کسی کے لیے تحفہ لے لو اس پیسے میں سے. کچھ اللہ کے نام پر غریبوں کو دے دو اس میں سے. چلو تم اپنے لیے برگر لے رہے ہو، کسی اور کو بھی کھلا دو ایک برگر لے کے. مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. بسکٹ کا پیکٹ ہے، چلو تم کسی کو لے کے دے دو. ٹکی پیکی سے ہی ان کے ہاتھ سے دلوائیں. دین کی محبت یہ گھٹی میں ڈال دیں. اور بچوں کی تعلیم اور تربیت جو ہوتی ہے وہ کہانیوں کے ذریعے سے. بیڈ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ساری دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ بیڈ ٹائم کی کتنی امپورٹنس ہے، کہ جب بچہ سو رہا ہو تو والد یا والدہ اس کے پاس بیٹھ جائیں، اچھی اچھی نصیحتیں کریں، اچھی اچھی اس کے ساتھ باتیں کریں. تعلیم و تربیت میں تجربہ بھی بہت اہم ہے. لے کر جائیں ان کو، جیسے کہ آرفنیجز ہیں وہاں لے کر جائیں، یا کوئی اور اگر فلنتھراپسٹ آرگنائزیشنز ہیں تو وہاں بچوں کو لے کے جائیں. اس سے بھی جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے کمتر لوگ کتنے ہیں دنیا کے اندر، تو اپنی نعمتوں کی قدر آتی ہے. اور مناسب حد تک ڈانٹ ٹپٹ بھی بچوں کو کی جا سکتی ہے، چاہے بچے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے افراد ہوں، چاہے اقوام ہوں. صرف پیار اور محبت سے تربیت نہیں ہوتی. اگر صرف پیار محبت سے تربیت ہوتی تو قرآن اور حدیث میں ہمیں سختی کا بالکل بھی کوئی شائبہ نظر نہ آتا. ایک حد تک ڈسپلن کرنے کے لیے فرمنس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس میں کوشش بھرپور یہ کرنی چاہیے جسمانی سزا بچے کو نہ دی جائے. اس کو اوائڈ کریں. تھوڑا بہت ڈسپلنری ایکشن کیسے لیا جائے، اللہ تعالیٰ والدین کو حکمت عطا فرمائے. اسی طرح جہاں ماں اپنا کردار ادا کرتی ہے بچے کی پرورش میں، تعلیم اور تربیت میں، وہاں باپ کا کردار کچھ کم اہم نہیں ہے. بعض دفعہ فادرز یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم کما کر لا رہے ہیں لہٰذا بس ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا. اور انسان ایک طرح سے سمجھ بھی سکتا ہے، صبح کا نکلا ہوا ہے ایک انسان، شام کو تھکا ہوا گھر آیا ہے، اب اس وقت اور مزید ذمہ داریاں نہیں چاہ رہا ہوتا. وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس اب میں نے اتنے گھنٹے کام کیا ہے، میں گھر آؤں اور اب میں ریلیکس کروں. یقیناً یہ اس کا حق ہے، لیکن اگر موقع ملتا ہے، ویکینڈز ہوتے ہیں، اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ اس کو بھی وقت گزارنے کی ضرورت ہے. اور اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اگر ماں بچے کو کھانا دے رہی ہے تو والد بھی کھانا دے دیں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں. تو یہ کام یقیناً باپ بھی کر سکتے ہیں. اس کو آج کل ہم بانڈنگ کہتے ہیں. تو والدین کے ساتھ بانڈنگ ضروری ہے. جہاں ماں کے ساتھ ضروری ہے وہاں باپ کے ساتھ بھی ضروری ہے. وہ بھی ٹائم گزارے ان کے ساتھ، ان کو ساتھ لے کر جائے. چلے ویکینڈ ہے، صبح کہیں ماں باپ اپنے بچوں کو گھمانے پھرانے لے جائیں. یہ بھی بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی حیثیت ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے معاشی حیثیت دی ہے، اس میں بچوں کو گھمانا پھرانا، تھوڑا سا ذرا ان کو فریش کرنا، یہ چیزیں بھی انتہائی اہم ہیں. بزرگوں کی عزت کروانا، 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کی عادت اس کو ڈالنا، قرآن شروع کرا دینا. بہترین ہوگا اگر ماں یا باپ خود قرآن بچوں کو پڑھائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے. اگر نہیں کر سکتے
تو کچھ کوئی کلاسز وغیرہ جوائن کروا دیں بچوں کو. آخر اسکول بھی تو ہم بھیجتے ہیں, ہم کہتے ہیں لو ٹائم ہی نہیں ہے. تو یہ لاپ سائڈڈ ہم تربیت کیوں کر رہے ہیں بچے کی, کہ دنیا کی تعلیم کے لیے تو اسکول بھی کافی نہیں لگتا, اور اس کے بعد ٹیوشن کے لیے بھی اس کو جانا ہے, لیکن دین کے لیے ہم ہفتے میں چند گھنٹے بھی نہ نکال پائیں. تو الحمدللہ آج کل جگہ جگہ کلاسز بھی ہو رہی ہیں ریلیجس ایجوکیشن کی, تو وہاں بھی ہم اپنی اولاد کو بھیج سکتے ہیں. دیکھ لیں جگہ اچھی ہے, سیف ہے, وہاں بھی مار پٹائی نہیں ہونی چاہیے. اور الحمدللہ ایسے کئی انسٹیٹیوٹس الحمدللہ آج کل موجود ہیں. نماز کا بتائیں, سچ بولنے کی عادت پر توجہ دیں, بچے کی شیئر کرانے پر توجہ دیں. اگر گھر آ کر وہ ٹیچر کی برائیاں کرتا ہے یا وہ کسی اپنے کلاس فیلو کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کے بارے میں دیکھیں, بات سوچیں اور سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اور پھر دیکھیں کس طرح تربیت کرنی ہے اس کی. اگر بچہ اسکول میں بلی ہو رہا ہے تو ماں باپ خاموش نہ رہیں, جائیں جا کر بات کریں. اور اگر بچہ بلی کر رہا ہے تو بھی ماں کو اندازہ ہونا چاہیے. یہ بھی حقیقت ہے کہ ماں ٹائم زیادہ گزارتی ہے والد کے مقابلے میں, لیکن اگر دونوں جاب کرتے ہیں ماں بھی اور باپ بھی تو پھر دونوں پہ ایکول ظاہر ہے, پھر تو دونوں ہی چونکہ نکل کر کما رہے ہیں تو پھر دونوں کو ایکولی بچوں پر توجہ دینی ہوگی. اب ماں زیادہ ٹائم تو نہیں دے سکتی, وہ تو خود کما رہی ہے. تو اگر بچہ بلی کر رہا ہے تو بھی ماں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کے اندر یہ اخلاقی عیب ہے جو کہ ڈیولپ ہو رہا ہے, یہ کانفیڈنس کی علامت نہیں ہے. اسی طرح کانفیڈنس ہونا چاہیے بچوں کے اندر, لیکن زبان دراز نہیں ہونا چاہیے. بڑوں کی عزت, تمیز کے ساتھ بات کرنا, نانی دادی ہیں, نانا دادا ہیں گھر کے اندر یا ملنے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا, ان کو وقت دینا, ان کے ساتھ بیٹھنا. اور خاص طور پہ آج کل جو ہم کو ماہرین ہیں جو کہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ ایک خاص عمر سے پہلے ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فونز نہ دیں. اس سے بھی ان کی شخصیت پر اچھا اثر نہیں پڑ رہا, بلکہ اسمارٹ فونز وقت سے پہلے اگر بچوں کے ہاتھ میں دے دیے جائیں تو اس سے بھی ان کی شخصیت کے اوپر منفی اثرات, نیگیٹو اثرات ہی ہیں جو کہ پڑ رہے ہیں. تو یہ تربیت بہرحال بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے کہ ایک انسان ہے جو کہ بنایا جا رہا ہے, اور انسان کی شخصیت کے کئی پہلو ہوتے ہیں, اور وہ نہ صرف اپنے والدین کی جینز کیری کر رہا ہوتا ہے بلکہ جو والدین نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے اس کا بھی اثر زندگی بھر وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اور پھر جو اثر اس نے اپنے اندر جذب کر لیا ہوتا ہے ماں باپ کا, وہی اثر آگے اپنی اولاد کے ساتھ بھی نکلتا ہے. بعض دفعہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی وہی اثر جو ہے وہ نکلتا ہے, لڑکی ہو یا لڑکا, وہ چیزیں وہاں بھی مینیفیسٹ کرتی ہیں اپنے آپ کو. اور سب سے بڑی نعمت جو بچے کو دی جا سکتی ہے وہ پرسکون ماحول گھر کا, والدین کا اچھا تعلق آپس میں. جو بچے ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا یا وائلنس دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہر وقت کھٹ پٹ دیکھتے رہتے ہیں, ظاہر کیسے ہو سکتا ہے کہ شخصیت جو ہے وہ ان کی متاثر نہ ہو. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے ہمیں احکامات دیے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے حقوق اور فرائض کا توازن بنایا ہے, وہ سب دراصل ایک ہیپی ہاؤس ہولڈ کی طرف ہم کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا صبر, تھوڑا سا برداشت, دونوں قربانی دے لیں, شوہر بھی اور بیوی بھی, دونوں اللہ کے تابعدار بن جائیں, تو یقیناً اس میں صرف ایک عورت اور ایک مرد نہیں ہے جو گھر میں رہ رہے ہیں, اگلی نسل پروان چڑھ رہی ہوتی ہے. اس کی ذہنی اور جذباتی اور نفسیاتی تربیت کے لیے, سکون کے لیے یقیناً پھر یہ پرسکون تعلق شوہر اور بیوی کا بہت زیادہ مثبت کردار ادا کرتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں وہی ایک استاد کے لیے بھی یقیناً مناسب ہوں گی. استاد بھی دیکھ لے کہ پھر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. ٹیچرز کی بھی بات ہے اس کے اندر کہ ٹیچرز کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کا خیال رکھیں. تو اولاد کی ہم نے بات کی, ہماری جینز کیری کرتی ہے ہماری اولاد, کل کا وہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گی, کل وہی انشاءاللہ ہمارا نام بھی روشن کرے گی, وہی انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہم کو جنت کے اعلیٰ درجے بھی دلوا دے, اور پھر اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے, ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ عز وجل, کہ بے شک اللہ تعالیٰ, لا یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند کر دیتا ہے.
اچھا جنت لفظ کو بھی دیکھیں، یہ جنت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دراصل قبر ہے، اس لیے کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب والدین ہیں اور قبر کے اندر ہیں، عالم برزخ میں ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک خاص درجے کے جنتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری وہاں ان کو سنوا دی ہو، تو اس قبر میں اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، اَنَّ لِی هَذِهِ، یہ کیسے ہو گیا، میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ فَيَقُولُ، تو کہا جاتا ہے بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تیرے بچے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، تیرے بیٹے نے یا بیٹی نے، بیٹوں نے یا بیٹیوں نے یا ان سب نے تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی ہے، اس لیے یہ درجہ بلند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو نیک اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے، جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے، جن کی اولاد نیک نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، اللہ اپنے کرم سے، اللہ اپنے فضل سے اس کو نیک بنائے۔ تو اس کے لیے یہ بہترین دعا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 38 ہے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور جب یہ دعا مانگی تھی تو بتائیں کون پیدا ہوا تھا؟ اللہ نے کیسا بیٹا دیا تھا؟ یحییٰ دیا تھا، جی ہاں، یحییٰ علیہ السلام ہوئے تھے ان کے ہاں۔ تو یہ دعا ہے، ربی، اے میرے رب، ہب لی، تو عطا فرما مجھ کو۔ ہبا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، قرآن میں جہاں بھی یہ ہب کا لفظ آتا ہے، وہب کا لفظ آتا ہے، انکا انت الوہاب، ہبا لفظ کو دیکھیں، یہ عام طور پہ اولاد مانگنے یا علم مانگنے کے لیے قرآن میں یہ لفظ آتا ہے، یعنی بہت اہم چیزوں کے لیے، وہ چیزیں جو کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں۔ نیک اعمال انسان علم حاصل کر کے کرتا ہے، اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے، اور جب اللہ نے اولاد دینے کا بھی ذکر فرمایا ہے تو اس میں بھی یہی لفظ آتا ہے، ہبا۔ بلکہ بڑی پیاری بات ہے، اگر کسی بچے کا نام نہ پتہ ہو، جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی بچہ ایسے کہیں پڑا ہوا مل جاتا ہے، کوئی بچہ بچی مل گیا اور پتہ ہی نہیں اس کے والدین کون ہیں، جب والدین کا نہیں پتہ تو بچے کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اسلامی معاشرے میں ایسے بچے کا نام بعض دفعہ ہبت اللہ رکھ دیا جاتا تھا، اللہ کا تحفہ۔ تو اللہ تو انہیں کہ ایک تحفہ دے، اولاد کیا ہوتی ہے؟ تحفہ ہوتی ہے۔ ہب لی، اللہ تو عطا فرما مجھ کو، من لدن کا، خاص اپنے پاس سے، خاص اپنے کرم سے، خاص اپنی رحمت سے، کیا؟ ذریتاً طیبہ، پاکیزہ اولاد، اخلاق کردار پاکیزہ ہو، عقیدہ اس کا طیب ہو، کلمہ طیب کہنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اور ایسی اولاد جس کا کہ کلمہ طیبہ ہی پر اختتام بھی ہو۔ تو اللہ ایسی اولاد مجھ کو عطا فرما دے، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والی اولاد، جس کو کہ ہم آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں طیب اور پاک اولاد، بالکل نہ رشوت، نہ جھوٹ، نہ طنز، نہ طعنہ، پاک زبان، پاک آنکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے آزاد دیے ہیں ہماری اولاد کو، وہ پاک چیزوں کے لیے استعمال کریں، حلال غذا کھائیں، حلال مناظر دیکھیں، حلال چیز بولیں، زبان سے، آنکھ سے، کان سے، دماغ سے، دل سے، بس پاکیزہ ہی چیزوں کا اہتمام کریں، پاکیزہ غذا سے اپنے حواسوں کو غذا فراہم کریں۔ تو اللہ ایسی پاکیزہ مجھ کو اولاد دے، اور جب پاکیزہ اولاد ہوگی تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ جنت تو ہے پاکیزہ لوگوں کی جگہ۔ اور جب ایسی اولاد اللہ سے ہمارے لیے دعا کرے گی، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو دنیا میں دعا کیا ہے؟ شفاعت ہی ہوتی ہے، مغفرت کی دعا کرے گی اولاد ہمارے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جب پاکیزہ اولاد ہوتی ہے تو وہ والدین کے بھی بعض اخلاقی عیب پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہے، اور یہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ایسی اولاد ہو جو خود پاکیزہ ہو اور والدین کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھے جس سے کہ والدین کی آخرت برباد ہو رہی ہو، تو والدین کو پھر ذرا سا انذار کر دے، وارن کر دے، سمجھا دے، خبردار کر دے والدین کو، ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ کیا تھا، کہ کہا تھا کہ ابو شرک مت کیجئے آپ، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اگر والدین شرک یا بدعت یا کبیرہ گناہوں کی طرف یا اخلاقی عیبوں کے اندر مبتلا ہیں
تو اولاد پوائنٹ آؤٹ کر دے، یہ بھی طیب پاکیزہ اولاد کی ایک بڑی برکت اور بڑا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ زکریا علیہ السلام تو خود ہی نبی تھے، تو ان کے اندر تو ایسے عیوب ہوں گے نہیں، لیکن ہم تو سب انبیاء نہیں ہیں، ہمارے اندر تو ہو سکتا ہے ہوں، اور یقیناً ہے۔ تو اللہ کرے ہماری اولاد پھر ہمارے لیے اس طرح سے صدقہ جاریہ بنے اور احسان کا معاملہ ہمارے ساتھ کرے کہ ہمیں اللہ کی نظر میں بھی اچھا بنا دے اور دنیا میں لوگوں کی نظروں میں بھی اچھا بنائے، ہمارے لیے عزت کا سبب بنے، ہماری خدمت کرے، ہماری تابع دار ہو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو خاص اپنے پاس سے مجھ کو نیک اولاد عطا فرما۔ انکا، بے شک تو، سمیع، سننے والا ہے، الدعاء، دعا کا، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ دعا قبول فرمائے۔